آپ توحید کو سیکھ رہے ہیں، اور توحید کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس توحید کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی زندگی گزاریں اور اپنے والدین میں بھی توحید کے پیغام کو عام کریں۔ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، ڈگر ڈگر اور نکڑ نکڑ پہ جب آپ جائیں تو آپ وہاں توحید کا اقرار کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بڑے بڑے جغادریوں اور بڑے بڑے چودھریوں اور بڑے بڑے مالداروں اور بڑے بڑے تاجروں کی طاقت کے نشے میں چور ہونے کے باوجود کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر باذن اللہ وہاں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوا قرآن کی صورت میں، میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ سارے پڑھے، قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، قل هو اللہ احد، سے ہی از اللہ دی ون۔ اے انتم رشی آپ کہہ دیجئے کہ ایشور ایک ہے۔ اے آقا علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، اسپشٹ کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور کینڈل اسکول کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مسابقۃ القرآن الکریم الاولیٰ میں شرکت کرنے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اس ناچیز کو شرکت کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہر چیز کو باریکی کے ساتھ اور ڈیپلی مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ طبیعت انتہائی الحمدللہ فرحت و شادمانی سے لبریز ہوئی ہے کہ کینڈیڈ ادارے کے اندر قرآن و سنت کی اتنی عظیم خدمت بفضل اللہ تعالی انجام دی جا رہی ہے۔ میں چونکہ اس ادارے میں قرآن کریم کے تعلق سے ابتدائی مشاورت میں کئی اہم تجاویز دینے میں شامل رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب محترم عبد المجید صاحب الحمدللہ انتہائی فکر مندی کے ساتھ ان تجاویز کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ آپ کے تعلق سے میں یہی کہوں گا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بہت محنت کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ کینڈیڈ ہماری ریاست کے ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس نے ابھی گزشتہ سالانہ 10th کے امتحانات میں پوری ریاست کے اندر الحمدللہ کامیابیوں کے اعتبار سے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہے، اور
آج کا یہ قرآن کریم کا مسابقہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ طلباء و طالبات جو کینڈیڈ جیسے ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اس ادارے کی یہ نورانی مجلس بتا رہی ہے کہ اس ادارے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اپنے عقیدے اور مذہب کے بھی اعتبار سے انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے میں طویل گفتگو نہیں کر پاؤں گا، اشاروں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کو یوں تو بر صغیر میں عموماً، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں ایک بڑا طبقہ صرف ثواب کی کتاب سمجھتا ہے کہ قرآن صرف ثواب کی کتاب۔ ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ جب پریشانی آئے گی تو قرآن کو یاد کریں گے، دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو قرآن کے نام پہ قسمیں کھائیں گے، زمینوں کے جھگڑے پیش آئیں گے تو قرآن کو سامنے لائیں گے، گھریلو فسادات کے اندر جب اخیر میں مذہب کی یاد آئے گی تو قرآن یاد آئے گا۔ گویا ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب سمجھا ہے، حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں قرآن کریم ثواب کے ساتھ ساتھ اصلاً ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا اشارہ خود ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت ملے گی طلب والوں کو، تڑپ والوں کو، اچھی سوچ والوں کو، اسلامی شناخت رکھنے والوں کو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جب آپ قرآن کے سمندر میں غوطے لگائیں گے آپ کو اس کی گہرائی میں اتنے معانی ملیں گے کہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ فرمایا اتنا آسان ہے کہ حفظ کی صورت میں 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، لیکن مشکل اتنا ہے کہ صدیوں سے علماء تفسیر و تراجم کی صورت میں اس کے معانی کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، لیکن آج تک معمل معانی کو پا نہیں سکے۔ تو قرآن اتنی گہری کتاب ہے، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اس لیے اس ہدایت کی کتاب یہ ہمیں آج کے اس مسابقے کی صورت میں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ آپ دیکھیں ہماری ریاست میں صرف ہمارے پنچ میں پرائیویٹ 247 اکیڈمیز ہیں، 247 یعنی 250 اکیڈمیز، اور 250 اکیڈمیز میں پنچ میں ٹوٹل 10 یا 12 اداروں میں قرآن کریم مسلم ادارے کے آنر اور چیئرمین کی نگرانی میں پڑھایا جاتا ہوگا، اور وہ بھی روایتی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، جس کو ہم سادہ زبان میں خانہ پوری کہتے ہیں۔ قراءت قرآن ایک مستقل مضمون ہے اور فہم قرآن ایک مستقل مضمون ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 16 لاکھ بچے ہماری ریاست میں زیر تعلیم ہیں، اور 16 لاکھ بچوں میں 80% طبقہ اہل ایمان کا ہے، اور اہل ایمان کے کم سے کم 4,500 سے زیادہ اسکول ہماری ریاست میں اسکول اور اکیڈمیز کی شکل میں ہیں۔ کتنے اداروں کے آنر اور چیئرمین ایسے ہیں جہاں تجوید کے ساتھ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو؟ آپ نظر ڈالیں گے خال خال آپ کو جو ہے وہ ادارے نظر آئیں گے۔ صرف سری نگر میں آپ انگلیوں پر میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں کتنے اداروں میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، انگلیوں پر۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سری نگر میں کینڈیڈ ادارہ ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے امتیازیت آپ کے حال میں لائی ہے۔ میں تمام والدین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انتہائی سعید اور خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچے اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں۔ میری گزارش رہے گی عبد المجید صاحب سے کہ جس طرح آج مسابقے کی صورت میں قراءت قرآن پہ زور دیا گیا، آئندہ ایسا نظم بنایا جائے کہ فہم قرآن کے سلسلے میں بھی ایسی مجالس کو سجایا جائے تاکہ بچوں کا قرآن کا ترجمہ
بچوں کے قرآن کی تفسیر اور تراجم اور ان کے اذہان کی کشادگی کے لیے اس طریقے کی اور بڑے پیمانے پر مجلسوں کا انعقاد کیا جائے تاکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کا بھی ماحول جو ہے ہمارے ان بچے اور بچیوں کے اندر عام کیا جا سکے۔ اخیر میں ایک دو باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم انتہائی واضح اور انتہائی شاندار اور انتہائی البیلے اور انتہائی نڈر انداز کے اندر اپنے پیغام کو امت کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس میں حکمت ہے، موعظت ہے، مجادلہ حسنہ ہے، لیکن لچک نہیں ہے۔ لچک کیا ہے؟ جو ادیان دوسرے ہیں، جو مذاہب دوسرے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے مذہب کی یہ واضح اور ابدی روشن حقیقت ہے کہ یہ اپنے پیغام کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی تلاش میں ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن نے لن يقبل، عربی میں لفظ لن وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں تاکید کی بعد میں انتہا ہو جاتی ہے کہ ہرگز وہ دوسرا مذہب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا مذہب اسلام کے علاوہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو انسان دوسرے مذہب کو تلاش کرے گا وہ ٹوٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اس لیے بچوں اور بچیوں، آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کا تعلق اس مذہب اسلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے آپ اس ادارے میں کینڈیڈ میں جہاں انگلش، میتھ، ہندی، EVS، کمپیوٹر اور دیگر تمام معلومات سیکھ رہے ہیں، وہاں آپ قرآن و سنت سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کا ایک سب سے بڑا پیغام ہے توحید۔ آپ توحید کو سیکھ رہے ہیں، اور توحید کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس توحید کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی زندگی گزاریں اور اپنے والدین میں بھی توحید کے پیغام کو عام کریں۔ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، ڈگر ڈگر اور نکڑ نکڑ پہ جب آپ جائیں تو آپ وہاں توحید کا اقرار کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بڑے بڑے جغادریوں اور بڑے بڑے چودھریوں اور بڑے بڑے مالداروں اور بڑے بڑے تاجروں کی طاقت کے نشے میں چور ہونے کے باوجود کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر باذن اللہ وہاں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوا قرآن کی صورت میں، میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ سارے پڑھے قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ قل هو اللہ احد، say he is Allah the one۔ اے انتم رشی آپ کہہ دیجئے کہ ایشور ایک ہے۔ اے آقا علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، اسپشٹ کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ کیا آپ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ میرے اینٹی ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ میرے خلاف سازشیں کریں گے، پلاننگ کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں شرک سے باہر نکالنا، تمہیں بدعتوں اور رسومات سے باہر نکالنا۔ اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد، say he is Allah the one، اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ایشور بے نیاز ہے، اللہ is eternally besought of all۔ اور پھر آپ نے فرمایا آیات قرآنی پڑھ کر لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا پتا ہے، نہ وہ کسی کا پتر ہے۔ He is begetted, not nor for begotten۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ And there is none comparable unto him۔ صرف ایک سورت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، حالانکہ میں نے 113 سورتوں کو آپ کے سامنے نہیں چھیڑا۔ اس چھوٹی سی سورت کے اندر
توحید کا اتنا بڑا پیغام موجود ہے کہ اگر اسی صورت کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں گے، اللہ تعالی ہمیں اسی صورت کی روشنی میں 100% دنیا میں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں وہ یہ مان کر چلیں کہ آپ کو صحیح العقیدہ انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ لالو بھی خوش، کالو بھی خوش، ننے مننے راجو بھی خوش، ادھر کی باتیں بھی ادھر کی باتیں بھی، ملاوٹی دین سے آپ کو بالکل کاٹ کر صحیح اور پیوریفائی دین اگر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صحیح معنی میں اس دین کو پیش کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ اور آج کا قرآن کریم کا جو مسابقہ ہے وہ اس بات کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت کی صحیح معنی میں تعلیم کو سیکھنے کے لیے اسلام کے قریب آئیں، مذہب کے قریب آئیں اور اسلام کو اپنا مقصد سمجھیں، ضرورت نہ سمجھیں۔ ابھی کورونا کی بیماری آئی، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کتنے چیلنجز آئے، کتنے حالات آئے کہ بات نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اتنے حالات آئے کہ دروازوں کو کنڈیاں لگانی پڑی۔ لیکن اب یاد رکھیے، اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں امت مسلمہ پر، اس امت مسلمہ کی حالات کی زبوں حالی کی سب سے بڑی وجہ کورونا سے بڑی بیماری ہے شرک، کورونا سے بڑی بیماری ہے بدعت، کورونا سے بڑی بیماری ہے رسومات اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر روایتی چیزوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ ان حالات کی روشنی کے باوجود اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کو چھوڑیں، بدعت کو چھوڑیں، رسومات کو چھوڑیں اور اسلام جو خالصتاً پیور مذہب ہے جس کا نام توحید و سنت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ میرے ایک عرب دوست ہیں مکہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ انہوں نے 2 لفظوں میں جواب دیا، وہ آپ بھی سن لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ شرک ہم کرتے نہیں اور فرض ہم چھوڑتے نہیں۔ شرک ہم کرتے نہیں اور فرض نماز کا جب وقت ہوتا ہے ہم چھوڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ وہی فارمولہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ریاست کی 1.5 کروڑ آبادی میں 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ توحید و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ حالات کے بادل جو آپ کو رائٹ لیفٹ دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ توحید و سنت کی شکل کے اندر ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، میں اس یقین اور امید کے ساتھ آپ کے درمیان سے جا رہا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ان بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ مسابقہ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ میں چونکہ کوئی بڑا اعلان تو نہیں کر سکتا لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کینڈیڈ اسکول کا جو سب سے پہلا بچہ، میں آج دوبارہ مجمع میں کہہ دیتا ہوں، کینڈیڈ ادارے کا پہلا بچہ یا بچی جو سب سے پہلے حافظ قرآن ہو کر ایک بیٹھک میں انشاءاللہ قرآن کریم زبانی سنائے گا، ہمارا جو اسکول ہے پنچ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی میں انشاءاللہ اس کی زیر نگرانی عبد المجید صاحب کی سرپرستی میں انہیں انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ دوں گا۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے ادارے کا جو طالب علم سب سے پہلے حافظ قرآن بنے گا، کون بنے گا؟ واللہ اعلم۔ اور میں اخیر میں اپنے تمام یہاں کے اساتذہ کرام کو، عبد المجید صاحب کو، فاروق صاحب کو اور انتظامیہ کے ایک ایک فرد کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ